خواتین و حضرات آداب، آپ کا استقبال ہے اودھ نامہ کے کلاس روم میں۔ ہم اپنے عزیز طلباء و طالبات کے لیے اس سیریز میں آج مخاطب ہیں پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب، جو سربراہ ہیں شعبہ اردو الہ آباد یونیورسٹی کے۔ آپ سب جانتے ہیں طلباء و طالبات، پروفیسر علی احمد فاطمی کے نام اور کام سے آپ سب واقف ہیں۔ آپ کا تعلق خاص طور سے ترقی پسند تحریک سے اور ایک مکتب فکر سے ہے، لیکن نظریے سے بڑی نظر ہوتی ہے۔ تو علی احمد فاطمی صاحب کی جو نظر ہے وہ دنیا کے تمام موضوعات پر اور ادب کی تمام تحریکات اور رجحان پہ خاص طریقے سے آپ کی نظر ہے، اور خاص طریقے سے شرر پہ جو آپ کا کام ہے وہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ترقی پسندیت کسی ایک زمانے کی محتاج نہیں ہے، وہ ایک فکر ہے۔ مگر جب ہم ترقی پسند ادب کہتے ہیں تو اس سے ایک خاص تحریک ہمارے سامنے آتی ہے، اور جب ہم تحریک کہتے ہیں تو علی گڑھ تحریک اور ترقی پسند تحریک خاص طور پہ ہماری دو بڑی تحریکیں ہیں۔ حقیقت پسندی یا معاشرے میں جو ہماری ضرورتیں ہیں یا کس طریقے سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، یہ سلسلہ سر سید علیہ الرحمہ سے شروع ہو گیا تھا۔ تو آپ دونوں تحریکوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور ہمارے طلباء و طالبات کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں، اور دونوں تحریکیں ایک دوسرے سے کیسے مختلف ہیں، ہم جاننا چاہیں گے آپ سے۔ ہاں نیئر صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور یہ موضوع بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ ہماری پوری ادبی تاریخ میں دو ہی نمایاں اور بڑی تحریکات رہی ہیں، ایک علی گڑھ تحریک اور دوسری ترقی پسند تحریک۔ حالانکہ کچھ لوگ علی گڑھ تحریک کو تحریک ماننے میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، کیونکہ عام طور پر تحریک کے لیے ایک تنظیم کی ضرورت ہوا کرتی ہے، تنظیم کے اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، مینیفیسٹو ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جو علی گڑھ تحریک کے ساتھ نہیں تھا۔ لیکن اب اس بحث میں پڑے بغیر کوئی تحریک تھی یا نہیں تھی، ہم ہماری تاریخ، ہمارے علماء، ہمارے جو تذکرہ نگار ہیں اس کو ایک تحریک ہی مان کر چلتے ہیں، اور روشن خیالی کی پہلی بڑی منظم کہیے یا غیر منظم کہیے لیکن ایک تحریک تھی جس نے جدید علوم اور فنون کی طرف متوجہ کیا۔ سر سید کی پوری کوششیں تھیں کہ ہم اب نئے مسائل کو، نئی زندگی کو، نئے سماج کو سمجھیں، تو نیا ادب بھی ہم پڑھیں سمجھیں۔ انہوں نے جس طرح سے تعلیمی تحریک چلائی وہ ایک بڑا غیر معمولی کارنامہ ہے، اور جو اغراض و مقاصد وہ لے کے چلے تھے اس میں غزل یا شاعری ان کا بہت ساتھ نہیں دے رہی تھی، لہٰذا انہوں نے نثر کی طرف توجہ دی اور اپنے رفقا کو بھی متوجہ کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحافت کا ایک نیا موڑ پیدا ہوتا ہے تہذیب الاخلاق کے ذریعے، اور صحافت کی زبان بھی آسان ہوئی، اور اس میں جو چھوٹے چھوٹے انشائیے، تبصرے اور کالمز، یہ سب ہمارے یہاں نثر کے طور پر سامنے آئے۔ ورنہ اسے پہلے دیکھیے ہمارے یہاں میر امن کی باغ و بہار تھی یا غالب کے خطوط تھے، اس زیادہ نثر پر توجہ، داستانیں جو تھیں وہ تفریح و تباہ کے لیے۔ یہ جو نثر کا سرمایہ آیا اور جدید فکر کے ساتھ آیا، تعقل پسندی کے ساتھ آیا، تفکر کے ساتھ آیا، اور لوکنگ فارورڈ یعنی پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے دیکھنے کا جو تھا، تمام تر افسردہ اور بوشیدہ روایات کو ترک کر کے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ حالی جو غزل کے شاعر ہیں مگر متاثر ہو رہے ہیں نذیر اکبر آبادی سے اور نظم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے شبلی کو دیکھیے، محمد حسین آزاد کو دیکھیے، انہوں نے تو انجمن پنجاب کے ذریعے انقلاب ہی برپا کر دیا، اور خود سر سید۔ تو بہت بڑا انقلاب آیا ہمارے اردو ادب کی تاریخ میں، نئی فکر اور نئی روشنی اور نئے رویوں کے ساتھ۔ لیکن اور بہت بڑا، اگر آپ ان انشائیوں کو ہی لے لیں تو میں تو کہتا ہوں انشائیے اگر نہ ہوتے تو یہ جو حالی نے حیات جاوید لکھ ڈالی، یادگار غالب لکھ ڈالی، یہ مقدمہ لکھ ڈالا، ذرا مشکل ہو سکتا تھا۔ یا اور نثر کا جو ذکاء اللہ نے تاریخ لکھی، یا شبلی نے مقالات لکھے، اور موازنہ لکھا، ایک بڑا سرمایہ چھوڑا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بڑی تحریک تھی اور روشن خیالی کی تحریک تھی، تعقل پسندی کی، اسی لیے ان کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگے، کبھی نچریا کہا گیا، کبھی کچھ کہا گیا۔ دوسری تحریک ہے ترقی پسند تحریک۔ کچھ لوگ اس کو علی گڑھ تحریک کا ایکسٹینشن مانتے ہیں، اس کی توسیع مانتے ہیں، مان لینے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ جو بنیادیں ڈال دی ان لوگوں نے وہ سچ تو ہے کہ اس کا ایکسٹینشن ہے۔ لیکن ترقی پسند تحریک تک پہنچتے پہنچتے دنیا میں مارکسزم کا بڑا بول بالا ہو گیا تھا، جو سر سید کی تحریک کے وقت اتنا اس کا اثر، یا کم سے کم مشرق میں اس کے اثرات نہیں دکھائی دیتے۔
یہ لوگ انگریزی نہیں جانتے تھے، حالی ہوں، شبلی ہوں یا سر سید ہوں، لیکن اب جو نئی نسل آ رہی تھی وہ انگریزی پڑھ کر آ رہی تھی، اور مغرب میں جو علوم و فنون خاص طور پر اشتراکیت کو لے کر، سماجواد کو لے کر، وہ سب پڑھ کر آ رہے تھے اور دنیا کی تحریکات اور رجحانات سے پر تھے. لہذا کچھ یہاں کی مشرقی جو ایک پس منظر کے طور پر کام کر رہی تھی علی گڑھ تحریک، اور کچھ مغربی اثرات کو لے کر سجاد ظہیر اور ان کے رفقا نے ادب اور زندگی، ادب اور سماج، ادب اور نچلا طبقہ، اس پر ہم لوگ کم گفتگو کرتے ہیں، نچلا طبقہ کو جو پکڑا، جو سر سید نہیں پکڑ پائے تھے. سر سید کی تمام طور روشن خیالی اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا جو دائرۂ عمل تھا اس کے اوپر اعتراض تو اٹھتا ہے آج بھی، کہ وہ ایک اشرافیہ تک تھا، ایک فیوڈل کلاس تک تھا، بورژوا کلاس. وہ اس وقت کی ان کی مجبوری رہی ہوگی کہ جن لوگوں کو لے کے چل رہے تھے اور جن سے وہ فیض اٹھانا چاہتے تھے، جن سے زمین اس وقت وہ ایک جو طبقہ تھا وہ ابھی اس طرح سے وہاں تک نہیں پہنچا تھا. تو جیسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ سر سید نے عورتوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی، یا نچلے طبقے پہ یا دلت طبقے تھے، اس طرح کے تقاضے کرنا سر سید سے ذرا اس وقت مناسب نہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. لیکن یہ کام ترقی پسند تحریک نے کیا. اچھا، ان کو مل گیا پریم چند، جو داستانوں سے نکل کر اور فسانہ اعزاز سے نکل کر ایک نئی حقیقت کو پیش کر رہے تھے، جس میں ایک دیہی تماش تھا. دیہات کے وہ کمزور طبقے اور کمزور افراد تھے جو ہمارے ہاں کبھی موضوع سخن بنے ہی نہیں. یعنی کبھی شاعری میں نظیر نے تل کے لڈو ککڑی اور اب شاعری کی تو اس کو بازاری شاعر کے کنارے کر دیا گیا. لیکن آپ سوچیے کہ پھر جب اس کو اس وقت نہیں لیا گیا تو 20ویں صدی میں فکشن میں بھی اعتراض کیا گیا. لیکن بہرحال ایک بڑا رائٹر جو ہوتا ہے وہ ایک انحراف بھی کرتا ہے روایت سے، بغاوت بھی کرتا ہے، اور جو پریم چند نے کیا. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اردو شاعری میں محبوب و معشوق اور اس کے حسن و جمال پر کتنی روشنائی خرچ کی گئی، کتنی شاعری کی گئی. لیکن پریم چند اپنے افسانوں میں دیہات کی معمولی عورتوں کو لے کر آ رہا ہے، جو بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، یا کھیتوں پہ کام کرنے والی مزدورنی ہے. اس کو لے کر جو ایک نیا تصور جمال پیدا کیا، یہ ترقی پسندوں کو وہ بہت تحفے میں ملا. اور توتی بول رہا تھا پریم چند کا جس زمانے میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، اور اسی لیے سجاد ظہیر اور ان کے رفقا نے ان سے اپنی پہلی کانفرنس کی صدارت کرائی، اور جس میں یہ جملہ، بلکہ 2 جملے میں یہاں خاص طور پر، کہ اب ہمیں حسن کا معیار بدلنا ہوگا. یہ پریم چند نے بدل کے دکھا دیا کہ کہاں وہ چلمن کی آڑ میں کھڑی ہوئی دوشیزائیں، ملکائیں، پریاں، کہاں وہ کشمیر کی وادیوں میں کھڑی ہوئی حسینائیں، اور کہاں دھنیا، کہاں منی، کہاں سکھدا، جن کی ساری بھی پھٹی ہوئی ہے، جن کے بال بھی گندے ہیں، جن کے ناخن میں. لیکن پریم چند نے یہ دکھایا کہ وہی عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھیت کی روپائی کر رہی ہے اور اس کا بچہ مین پر میٹھی نیند سو رہا ہے. ایک نیا تصور پیش کیا، ایک گلابی ماحول کو مٹ میلے ماحول میں بدل تو دیا. کتنا بڑا رسک تھا. دیکھیے ہمارا پورا جو گلابی ماحول تھا، سرمئی ماحول تھا، عاشقانہ ماحول تھا، اس کو ایک کروڈ ریئلٹی میں پریم چند نے بدلا، اور یہ ملا ہمارے ترقی پسندوں کو. اگر یہ نہ ہوتی، بوڑھی کاکی نہ ہوتی، تو عصمت ننھی کی نانی لکھ پاتی، کرشندر تائی ایسری پیش کر پاتے، بیدی لاجونتی پیش کر پاتے. ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک بالکل بدل کے رکھ دیا. بوڑھی کاکی سے بوڑھی عورتیں آ گئی ہیں ہمارے افسانوی ادب میں. اسی طرح سے آپ شاعری میں بھی دیکھیے کہ حالی نے جو مسدس لکھا، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں دنیا کی عزت تم سے ہے، زینت تم سے ہے، یعنی محبوب کو ہٹا دیا، ماں بہن بیٹی کو لے کر آئے. اور پھر اس کے بعد جو مناجات بیوہ جیسی نظم کہہ رہے ہیں، چپ کی داد جیسی نظم کہہ رہے ہیں، ایک انقلاب آ گیا. اس کو بھی ترقی پسندوں نے اپنے طور پر پرتا، اور مزدورنی پہ، بہروپنی پہ، اس پر اس پر، اور کیفی تو کہہ اٹھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے. جی جی جی، یہ عورت پر کتنی نظمیں. تو یہ سارا انقلاب آیا. اب میں نٹشل میں آپ سے کہوں، دونوں تحریکات کے فرق کو اگر سمجھنا ہو تو 2 جملے کافی ہیں، کہ علی گڑھ تحریک ایک اصلاحی اور تعلیمی تحریک تھی جس نے زبان و ادب پر اثرات مرتب کیے. لیکن ترقی پسند تحریک ایک ادبی تحریک تھی جس نے معاشرے کو متاثر کیا. واہ 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 واہ، معاشرے کو متاثر کیا اور مجبور ہو گئے ہمارے ہاتھ. یہ فرق ہے. تو ایکسٹینشن ہمیں ماننے میں
کوئی حرج نہیں ہے، ہم توسیع مان لیتے ہیں، ہم سر سید کا احترام کرتے ہیں. حالی، سر سید، شبلی، آزاد، یہ سب اگر نہ ہوتے، جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا اردو شاعری کی، جہاں سے جدید شاعری کا آغاز ہوتا ہے، جدید نظم کا آغاز ہوتا ہے، اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ترقی پسند شاعری کی جو ایک زمینی اور ثقافتی جمالیات پیدا ہوئی، وہ شاید اس کو پیدا ہونے میں دیر لگ جاتی ہے. بہت تو شکریہ. ان دونوں تحریکات کا اردو زبان و ادب کی تاریخ میں بڑے بڑے کام ہیں اور بڑے احسانات ہیں. بہت شکریہ. آپ نے ایک جملے میں اس بات کو واضح کیا کہ اگر ہمارے ہاں حالی اور سر سید اور شبلی نہ ہوتے تو آگے چل کے ہمیں سجاد ظہیر اور علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی اور رشید جہاں جیسے لوگ بھی نہ مل پاتے. بالکل اسی طریقے سے اگر 1857 کی تحریک نہ ہوتی تو 1947 کی آزادی بھی ہمیں نہ مل پاتی. تو ہمیں یہ بات مان لینی چاہیے کہ علی گڑھ تحریک کی ہی توسیع کا نام ایک صورت بعض اختلافات کے ساتھ وہ ہماری ترقی پسند تحریک ہے. جو چیز وہاں معاشرے کی سطح پہ تھی، یہاں باضابطہ ایک تحریک بن کے جو تحریک کے تقاضے ہیں وہ ہمارے ہاں ترقی پسند تحریک کی شکل میں آئی. بہت بہت شکریہ. اور ہم اس کے بعد دوسرا سوال آپ سے قائم کریں گے.